أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. سورہ حج کی آیت نمبر 5 تا 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 تا 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الناس، اے انسانوں، یا ایہا الناس، اے لوگوں، یا ایہا الناس، اے تمام کائنات کے انسانوں، ان کنتم، اگر تم، فی ریب من البعث، شک میں ہو دوبارہ اٹھائے جانے سے،
اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھائے جانے سے، فَإِنَّا تو بے شک خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفے سے، ثم من علقہ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ پھر گوشت سے، گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقہ جو پورا ہے، وغیر مخلقہ اور جو ادھورا ہے، لنبین لکم تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے، وَنُقِرُّ اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام رحموں میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، الی اجل مسمی ایک مدت تک، ثم نخرجکم پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلا ایک بچپن کی حالت میں، ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی جوانی کو، ومنکم اور تم میں سے بعض وہ ہے، ما یتوفا جو جوانی ہی میں وفات پا جاتے ہیں، ومنکم من یرد اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر نکمی عمر کی طرف، لکی لا تاکہ یعلم تاکہ نہ جانے من بعد علم شیئا جاننے کے بعد کچھ بھی، تاکہ نہ جاننے کے بعد کچھ بھی، وَتَرَى الْأَرْضَ اور اے مخاطب تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدۃ دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا پھر جب ہم نازل کرتے ہیں، عَلَيْهَا الْمَاءَ اس زمین پر بارش، اہتزت وہ حرکت کرتی ہے، وَأَنبَتَتْ اور نکالتی ہے، من کل زوج بہیج ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں، ذالک بأن اللہ یہ بے شک اللہ هو الحق جو حق ہے، وَأَنَّهُ اور بے شک وہی اللہ یحیی الموت موت مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے جس میں شک نہیں، اور بے شک اللہ قبروں سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ یہ آیات کریمہ قیامت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ یہ آیت کریمہ قیامت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ میرے رب نے ان آیات کریمہ میں قیامت کی دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔ یہ سورہ حج ہے، اس کے شروع میں میرے رب نے فرمایا
اے انسانوں تم ڈر جاؤ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ڈرو اور ڈر کر زندگی گزارو۔ پھر فرمایا قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ زلزلہ آئے گا، جب یہ جھٹکا لگے گا زلزلے کا، تو اس وقت ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو دور پھینک دے گی خوف کی وجہ سے۔ ہر حاملہ عورت شدت خوف کی بنا پر بچے کو جنم دے دے گی۔ وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ لوگوں پر بے ہوشی غشی طاری ہوگی، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، جبکہ وہ نشے جیسی حالت میں نظر آ رہے ہوں گے۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا آخرت کا عذاب، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتے ہیں شیطان مردود کی۔ جو شخص اس سے دوستی لگائے گا تو یاد رکھنا شیطان کی دوستی انسان کو رحمان سے دور کر دیتی ہے۔ شیطان کی دوستی کا نقصان یہ ہے کہ اس شیطان اسے بہکاتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے شعلے مارنے والے عذاب کی طرف۔ سورہ حج سے یہاں تک میرے رب نے یہ باتیں تمام دنیا کے انسانوں کو بتلائی ہے۔ آج کے سبق میں میرے رب نے قیامت کی دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا میرے رب نے یا ایھا الناس، اس ناس کے اندر الف لام تمام انسانیت کو بتلا رہا ہے۔ الناس کا الف لام جو ہے تمام کائنات کے انسانوں کو شامل کر رہا ہے۔ اے تمام کائنات کے لوگوں، اے تمام کائنات کے انسانوں، اگر تم شک میں ہو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، تو میرا رب فرما رہا ہے تم کیسے شک میں پڑ سکتے ہو؟ تم دیکھو اپنی ذات میں، تم دیکھو اپنے وجود میں، تم دیکھو اپنے آپ کو، تمہیں تمہارے رب کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیلیں اور نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، تمہارے باپ آدم، دیکھو میں نے کس طرح اسے پیدا کیا۔ میں نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے اسے اس کی مٹی کو گوندا، پھر اس کا ڈھانچہ بنایا، پھر میں نے اس میں روح کو پھونکا اور پھر وہ زندہ ہو گیا۔ پھر اس کی باہی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور اس طرح پھر ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑا، یعنی تمہاری اماں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ملاپ سے ان کے پیٹ میں نطفہ پڑا اور اس سے اولاد آئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ میرے رب نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو وہ نطفہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر جمے ہوئے خون سے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے وہ مکمل انسان بن جاتا ہے، اور یہ مکمل انسان بننے کی مدت تقریباً 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے کے بعد میرا رب اس بچے کے اندر جب سارے اعضاء مکمل ہو گئے تو اس میں پھونک دیتا ہے روح کو، اور پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں وہ اس بند کمرے میں، اس بند جگہ میں جہاں پر روشنی نہیں، جہاں پر ہوا نہیں، جہاں پر دھوپ نہیں، جہاں پر گرمی نہیں، کوئی چیز ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آ رہی دور تک، اور وہ سانس لے رہا ہے ماں کے پیٹ میں۔ آج آپ کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، نہ اس میں کھڑکیاں ہوں، نہ اس میں روشن دان ہو، نہ اس میں دروازے ہوں، اور اسے چاروں اطراف سے پوری طرح بند کر دیا جائے،
کہ ذرا سی بھی ہوا نہ آئے وہ انسان اس کمرے میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تمہارا رب ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اسے زندہ رکھتا ہے، روح پر جانے کے بعد 5 مہینے تک زندہ رکھتا ہے۔ تو انسان کی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں مدت 9 مہینے، کم سے کم شرعی مدت، جو شرعی مدت ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش تک کی، وہ ہے 6 مہینے۔ بعض بچے 6 مہینے کی مدت کے بعد پیدا ہو جاتے، بعض بچے 7 مہینے کی مدت میں پیدا ہو جاتے، بعض بچے 8 مہینے کی مدت میں، بعض 9 مہینے کی مدت میں، بعض 1 سال کی مدت میں، بعض 2 سال کی مدت میں۔ حضرت ضحاک تابی مشہور گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 4 سال کے بعد یہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے، یعنی ماں کے پیٹ سے انہوں نے 4 سال بعد جنم لیا۔ 4 سال تک اپنی والدہ کی پیٹ میں حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ رہے۔ یہ مشہور تابعی ہیں، اور جس وقت یہ پیدا ہوئے ان کے دانت بھی نکل چکے تھے اور یہ زور زور سے ہنسا کرتے تھے۔ ضحاک ضحک سے ہے، ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو، تو یہ جب پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے اور ان کے دانت بھی نکل چکے تھے۔ تو یہ میرے رب کی قدرت ہے، چاہے تو کسی کو دنیا کے اندر 6 ماہ بعد بھیج دے، چاہے تو 7 ماہ بعد، چاہے تو 8 ماہ بعد، چاہے تو 9 ماہ بعد، چاہے تو 1 سال بعد، چاہے تو 2 سال بعد، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میرے رب نے حضرت ضحاک کو 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر وہ دنیا کے پیٹ میں آئے، یعنی جنم لیا اور دنیا میں زندہ رہے۔ تو میرے اللہ کی قدرت ہے، چاہے تو اسے 6 ماہ میں پیدا کر دے، چاہے تو اسے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رکھے۔ عام طور پر بچے جو ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارتے ہیں، 9 مہینے۔ تو 6 ماہ جو بچہ 6 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر جنم لے تو وہ بچہ حلالی ہے، اسے حرامی ہونے کی تہمت اس پر نہیں لگ سکتی۔ لیان کسے کہتے ہیں؟ لیان یہ ایک شریعت کا مستقل ایک مسئلہ ہے کہ اگر باپ خامد یہ بہتان لگائے کہ یہ بچہ میرا نہیں، تو جج کے عدالت کے اندر خامد بھی بیوی بھی پیش ہوتے ہیں۔ باپ خامد یہ دعویٰ کرتا ہے یہ بچہ میرا نہیں، بیوی کہتی ہے یہ بچہ اسی کا ہے، تو اس کے اوپر یہ لیان قسمیں اٹھائی لی جاتی ہیں جج کے سامنے، پھر جج فیصلہ کرتا ہے۔ تو شریعت کے روح سے 6 مہینے تک 6 ماہ کا بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس پر حرامی ہونے کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، وہ حلالی ہے، حرامی نہیں ہے۔ تو کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے ماں کے پیٹ میں حمل کی، بچے کے دنیا میں پیدا ہونے کی جانے تک کی مدت 6 ماہ ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ تو دیکھتا نہیں اپنے وجود میں غور تو کر، تو ایک ناپاک قطرہ تھا، پھر میں نے تجھے جمع ہوا خون بنایا، پھر میں نے تمہارے جمع خون سے تمہیں گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ تجھے اس وقت تک پتہ بھی نہیں تھا میں کیسا تھا، میرے رب نے جانتا تھا تو کیسا تھا، تیری حیثیت کیا تھی، تیری حقیقت کیا تھی۔ آج تو دنیا میں آ کر فرعون بن بیٹھا ہے، آج تو دنیا میں آ کر اکڑتا ہے، آج تو غرور اور تکبر کرتا ہے، آج میرے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تکبر اور غرور نے تیرے گردن میں اکڑ ڈال دی ہے، اور آج تو اپنے رب سے حیا نہیں کرتا، گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، تو اپنی حقیقت کو تو سمجھ کہ تیری حقیقت کیا تھی، تو ایک ناپاک قطرہ تھا، پھر میں نے تجھے جمع ہوا خون بنایا، پھر جمع ہوئے خون سے تجھے ایک گوشت کے ٹکڑے میں تقسیم کیا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے تم مکمل انسان بنا، پھر میں نے تجھ میں روح پھونکی۔ کتنے احسانات ہیں میرے تجھ پر کہ میں نے تجھے اتنا ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد روح پھونکی، تو تجھے کالا پیدا کرنا ہے یا تجھے سفید پیدا کرنا ہے، تجھے کس طرح کا پیدا کرنا ہے، لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانی ہے، کالا بنانا ہے یا گورا بنانا ہے، یہ سارے فیصلے میں ماں کے پیٹ میں کر چکا تھا۔ تو میرے رب نے فرمایا تو دیکھ، یہ قیامت کی نشانیاں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے آپ میں غور کر۔ ہم نے تجھے پیدا کیا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تمہیں پیدا کیا، تم کی ضمیر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، تم سب انسانوں کو ہم نے پیدا کیا،
کہاں سے پیدا کیا؟ من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر جمے ہوئے خون سے گوشت کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا، وخلقہ، پھر تو مکمل ہوا، وغیر مخلقہ، اور ادھورا ہوا، یعنی ماں کے پیٹ میں بعض بچے ایسے ہیں جن کے پورے اعضاء ہوتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کوئی ہاتھ کے بغیر پیدا ہو رہا ہے، بعض پاؤں کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں، بعض کانوں کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں، بعض ایک آنکھ کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں، تو بعض ادھورے ہیں، بعض مکمل ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ میں نے تجھے مکمل پیدا کیا، میں نے تجھے ادھورا پیدا کیا، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے قیامت کی دلیلیں، قیامت کی نشانیاں۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتے ہم لڑکا پیدا کر دیتے، جسے چاہتے ہم عورت پیدا کر دیتے، اور جس عورت کو ہم چاہیں اس کو باج بنا دیتے۔ تو یعنی اس کو اولاد کے اس کے رحم کو اولاد کے قابل ہی نہیں رکھتے، اس کو باج کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میرے رب نے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں۔ کتنا ٹھہراتے ہیں وہ میں تفصیل بیان کر چکا، 6 ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ، 9 ماہ، 1 سال، 2 سال، مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہیں، جتنا ہم چاہیں، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت مقررہ تک ماں کے رحم کا اندر وہ بچہ ٹھہرتا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلاً، ایک بچے کی صورت میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ أَشُدَّكُمْ، اپنی قوت کو، اپنی جوانی کو۔ بعض بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض جوانی میں پہنچتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ پورے 30 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے ساری سمجھ اس کی مکمل ہو جاتی ہے۔ جب 30 سال کا ہو جاتا ہے اس کی سمجھ کامل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ بعض وہ ہیں جو اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو جوانی میں ہی وفات پا جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، نکمی عمر کی طرف۔ جوانی چڑھی، جوانی بڑھاپے نے اسے دھکیل دیا اور بڑھاپے کی طرف وہ آ گئی۔ اب ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، یہ سمجھدار تھا، باشعور تھا، یادداشت مضبوط تھی، بینائی مضبوط تھی، سماعت مضبوط تھی، گویائی مضبوط تھی، لیکن جب یہ بڑھاپے پر گیا میرے رب نے بڑھاپے میں اس کی ان صلاحیتوں کو رفتہ رفتہ کم کرنا شروع کر دیا، کمزور کرنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ تو بعد بیچارے بڑھاپے کی بنا پر یہ بھی نہیں پہچانتے میرے گھر کی دہلیز کون سی ہے، میرے گھر کا دروازہ کون سا ہے، میرے اس پوتے کا نام کیا، میرے اس پوڑ پوتے کا نام کیا، میرے اس بیٹے کا نام کیا، میری اس بیٹی کا نام کیا۔ بعض اپنے بچے بچیوں کو جن کو انہوں نے جنم دیا انہیں بھی نہیں پہچان پاتے کہ یہ میرا کون سا بیٹا ہے، یہ میری کون سی بیٹی ہے۔ یہ ہے نکمبے عمر۔ میرا رب نے فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں نکمبے عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے جاننے کے بعد کچھ بھی، یعنی پہچان ہی نہیں، شناخت ہی نہیں، علم یادداشت کمزور ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی، سماعت کمزور ہو گئی۔ تو پہلے تھا کہ بینائی بھی مضبوط تھی اور سماعت بھی مضبوط تھی، گویائی بھی مضبوط تھی، اب زبان میں لڑک جو ہے اس کپاہٹ کہاں سے آ گئی، یہ زبان میں کتلاہٹ کہاں سے آ گئی، یہ کانوں میں جو ہے کم سماعت کہاں سے آ گئی، یہ بینائی میں کم بینائی کہاں سے آ گئی۔ اب سے پہلے تو یہ پوری طرح دیکھا کرتا تھا اور اڑتے ہوئے پرندوں کو گولیوں سے گرا دیا کرتا تھا اور دور سے دکھائی دینے والی چیزوں کو بتلا دیا کرتا تھا۔ اب کیا ہو گیا کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، اب کیا ہو گیا، پہلے تھوڑی سی آہٹ ہوتی تو یہ چلا اٹھتا تھا، شور کیوں کرتے ہو، نیند نہیں آتی، اب کیا ہو گیا کہ اسے سنا ہی نہیں دیتا۔ تو تیرے رب جو تجھے سماعت دینے والا تھا وہ چھیننے پر بھی قادر، جو دکھائی بینائی دینے والا تھا وہ اندھا بنانے پر بھی قادر، جو گویائی دینے والا تھا وہ گویا بنانے پر بھی قادر، جو تجھے علم دینے والا تھا وہ علم چھیننے پر بھی قادر۔ تو اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں، قدر کرنے والے ہی قدر کرتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح پر ایک اور مثال سمجھو، وَتَرَى الْأَرْضَ، اے مخاطب تو دیکھتا ہے زمین کو، خامدۃ کہ وہ دبی ہوئی ہے، بنجر ہے، اس پر سبزہ نہیں اگتا،
اس پر جو ہے وہ کاشتکاری کے قابل نہیں ہے، لیکن تیرا رب نے اس بنجر زمین پر بارش کو برسایا یہاں تک کہ وہ حرکت میں آ گئی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھے گا زمین کو حامدۃ دبی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا اس پر ماء پانی کو، اهتزت تو وہ حرکت میں آ گئی، وربت اور وہ زندہ تر و تازگی نکالنے لگی، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں پیدا کرنے لگی۔ تو فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ کون کرنے والا ہے یہ سارا نظام، کون چلانے والا ہے یہ سارے معاملات کو کون سنبھالنے والا ہے، کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو جنم دلوانا، ماں کے پیٹ میں نطفہ ڈال کر اس میں جو ہے اسے خون اور گوشت اور ہڈی میں تبدیل کر اسے ایک زندہ انسان اس میں روح پھونک کر اسے پیدا کر دینا کون کرنے والا ہے؟ کوئی بنجر زمین کو کاشتکاری کے قابل کون بناتا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو اپنی آنکھوں سے غور کرو، فکر کرو کہ تمہارا رب نے اتنا نظام چلایا۔ جب تیرا رب نطفے سے بچے کو پیدا کر سکتا ہے، تیرا رب بنجر زمین سے کاشت پھل سبزیوں کو اور جو ہے گلہ اناج کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ موت دینے کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ موت دینے کے بعد کیا وہ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ تو اللہ پاک اپنے امر کن سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، تو پھر کیا اپنے امر کن سے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں سے تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ کرے گا، زبر قبروں سے نکالے گا، ہر اول کو، ہر آخر کو، ہر طاقتور کو، ہر کمزور کو، ہر رعایا کو، ہر بادشاہ کو اللہ پاک زندہ کرے گا قبروں سے، اور تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور وہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے 60 سال 70 سال 90 سال 150 سال زندگی کا اعمال نامہ کو پڑھ، اس کتابچے میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ پڑھے گا۔ ناک پڑتا تھا زمین میں تو دنیا میں، تب بھی وہ وہاں پر پڑھے گا، اللہ اسے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا اور وہ پڑھے گا۔ اندھا تھا وہ بھی بینا ہو جائے گا، اور علم پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا تو بھی وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا، تو اللہ اسے پڑھوائے گا، اور وہ ایک ایک چیز اپنے جو ہے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک پڑھے گا، اور کہے گا کہ اے اللہ اس کتاب نے اتنا چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا۔ یہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا۔ تو جو رب تجھے زندہ زندگی دینے پر قادر اور کچھ نہ ہونے سے کچھ بنانے پر قادر، بنجر زمین کو کاشتکار کے قابل بنانے کے قابل، وہ رب تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ذالک بأن اللہ، بے شک اللہ ہے، وہ الحق، وہ حق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور بے شک اللہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، وانہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے مخاطب تو کہتا ہے قیامت نہیں ہوگی، کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، میرا رب کہہ رہا ہے وان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وان اللہ یبعث من فی القبور، جتنے بھی قبروں میں ہیں سب کو میرا رب زندہ کرے گا۔ قرآن میں میرے رب نے سنا دیا، بتلا دیا کہ مانو یا نہ مانو، قبول کرو یا نہ کرو، اللہ نے بتلا دیا۔ قبول کرے گا آخرت کی فکر کرے گا کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ قبول کرے گا اسے ٹھوکر مار کر دھکیل دے گا، کہے گا یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، یہیں کے مزے ہیں، یہیں کی سانسیں، یہیں کی رونقیں، یہاں پر موت آنے کے بعد کوئی نہیں زندگی، کوئی نہیں جہاں، کوئی نہیں جنت، کوئی نہیں جہنم، کوئی نہیں حساب پوچھ کرنے والا۔ تو یاد رکھ وہ دھوکے میں ہے۔ اللہ نے بتلا دیا میں حساب بھی دوں گا، میں زندہ بھی کروں گا، حساب بھی لوں گا، میں جنت میں بھیجوں گا، جہنم میں بھی بھیجوں گا، میں سوال کروں گا، تم جواب دو گے۔ آج تم دنیا کے اندر جو چاہتے ہو کرتے ہو، لیکن وہاں تمہاری نہیں چلے گی، وہاں اللہ کا ہی حکم چلے گا، اور تم سب جواب دے ہوگے اللہ کے دربار میں۔ تو میرے بعد احترام عزیز دوستو، ان آیات کریمہ میں میرے رب نے قیامت کی دلیلیں بیان کی ہیں۔
عقل والوں کے لیے قبول کرنے کے لیے کافی ہے، سمجھداروں کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس زندگی کو اصل کام میں لگائے۔ اصل کام کیا ہے؟ رب کی عبادت، رب کے احکامات کی بجا آوری، نبی کی اتباع، شریعت کی قبول، شریعت کو قبول کرنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، آخرت کی فکر کرنا، ہر برے کام سے، ہر شیطانی کام سے بچ بچ کر زندگی گزارنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حلال حرام کی تمیز رکھنا، برائی سے دور بھاگنا، اچھائی کے قریب آنا، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو اور اسی میں ساری زندگی گزر جائے، پھر تمہارا رب تمہیں ایسی زندگی دے گا جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان جنت میں رہیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے اہل کفر جہنم میں رہیں گے۔ تو اپنی آخرت کو آباد کر لو، دنیا کے اندر نیک اعمال کا بیج بو کر، نیک اعمال کو کر کر، بد اور برائیوں سے بچ کر اس مختصر سی زندگی میں اپنے رب کو یاد کر لو، اللہ تمہاری آخرت کو کامیاب کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔